ہم لوگ قدرتی وسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے ہوا کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آئیے آج ہم لوگ پانی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پانی بھی ایک قدرتی وسیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سلسلے کا تیسرا ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ پہلے ہمارے 2 ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے بنیادی تصورات واضح ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور میں جیسے کہ ہر بار کہتا ہوں، جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے ساتھ پین، پینسل، بیاض لے کر بیٹھیں، ویڈیو کو روک روک کر دیکھیں، پورا ویڈیو دیکھیں اور ضروری نکات کو تحریر کریں۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال پوچھے جا رہے ہیں تو آپ ان سوالات کے جوابات دیں، کمنٹ میں لکھیں، اور جو چیزوں میں دشواری ہو رہی ہے اسے بھی کیا کریں، کمنٹ میں ہمارے پاس لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں پانی کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی ہم سب کی ضرورت ہے۔ پانی ہم کو کیوں ضروری ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے انسانی جسم کے اندر بہت سارے حیاتی افعال ہوتے ہیں۔ حیاتی افعال سے مراد کیا ہے کہ جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمارا جسم جو کام کرتا ہے، جیسے غذا کا ہضم کرنا، جیسے عمل تنفس، جیسے دوران خون، اس کے علاوہ بھی بہت سارے حیاتی افعال پائے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ بہتر ڈھنگ سے انجام پائیں، صحیح طریقے سے وہ ہمارے جسم کے حیاتی افعال ہوں، اس کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں کتنا پانی چاہیے؟ انسانوں کے لیے، ایک صحت مند انسان کے لیے 3 سے 4 لیٹر پانی ہر روز پینا اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام انسانوں کے لیے ایک جیسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو ظاہر بات ہے ہمارے سب کی پانی کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، یعنی ہمارے جسم کی جسامت، عمر، کام کرنے کی صلاحیت، اس کے لحاظ سے پانی کی الگ الگ مقدار ہمیں ضروری ہے، لیکن عام طور سے 3 یا 4 لیٹر پانی ہمیں ہر روز پینا ہی چاہیے۔ تو وقفے وقفے سے پینا چاہیے، نا تو آپ کیا کریں گے، اکٹھے 3-4 لیٹر پانی پی لیں گے، ہے نا؟ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقفے وقفے سے ہمیں پانی پیتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جیسے انسانوں کو پانی کی ضرورت ہے، ویسے نباتات اور حیوانات کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ نباتات یعنی کیا؟ پیڑ پودے، ہے نا؟ پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ دیکھیں اگر پانی نہیں ملا تو پودے سوکھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیوانات کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جانور جسے ہم کہیں گے، پرندے جسے ہم کہیں گے، ان کو بھی پانی پینے کے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پانی کے بغیر ہمارا گزارا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب ذرا بتائیے، آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھیں کہ ہم پانی کا کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ویڈیو کو آپ روکو، تھوڑا سوچو، اپنے بیاض میں آپ پہلے لکھو، پھر کمنٹ میں بھی لکھو کہ پانی کا استعمال ہم کہاں کہاں کرتے ہیں۔ چلیے ایک کام کیجیے، آپ اس طریقے کا ایک چارٹ اپنی بیاض میں بنائیے۔ دیکھیں آپ پانی کا استعمال کہاں اور کتنا کرتے ہیں۔ اس میں آپ کیا کریں گے، 2 ستون بنائیں گے۔ ایک میں پانی کا استعمال لکھا جائے گا، دوسرے میں پانی کی مقدار لکھی جائے گی۔ اندازے میں آپ کو لکھنا ہے، ایک دم ایگزیکٹ تو نہیں لکھ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ نہانے کے لیے کتنا پانی استعمال کر رہے ہیں آپ، سمجھ لو اگر آپ 1 بالٹی پانی استعمال کرتے ہیں تو 1 بالٹی تقریباً 20 لیٹر پانی کی ہوتی ہے، معلوم ہے کیا آپ کو؟ 1 بالٹی اگر آپ پانی استعمال کر رہے ہیں تو 20 لیٹر پانی ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو ایسے آپ اندازے سے پانی کا استعمال لکھیں، لیٹر میں لکھیں، جیسا میں بتایا 20 لیٹر۔ اگر آپ شاور سے پانی نہاتے ہیں، شاور سے نہاتے ہیں آپ، اگر شاور کے نیچے اگر آپ 5 سے 7 منٹ کے لیے کھڑے رہتے ہیں تو آپ 23 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اندازہ لگائیے نہانے کے لیے آپ کتنا پانی استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لکھیے یہ، ٹھیک ہے۔ منہ دھونے کے لیے آپ کتنا پانی استعمال کرتے ہیں، اگر آپ 1 جگ پانی استعمال کرتے ہیں تو کتنے لیٹر کا ہے، دیکھیے اندازہ لگائیے۔ کپڑے اور برتن دھونے کے لیے پانی کتنا استعمال کر رہے ہیں آپ، فرش کی صفائی کے لیے کتنا پانی استعمال کر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے بھی میں نے کہا کہ 3 سے 4 لیٹر پانی ہر روز پینا چاہیے، چلو ہم 4 لیٹر لکھ دیتے ہیں یہاں پہ کہ ہم پینے کے لیے 4 لیٹر پانی استعمال کر رہے ہیں۔ پکانے کے لیے کتنا پانی استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر پانی کا کوئی استعمال ہے تو وہ کیا ہے۔ آپ ایسے جدول بناؤ اور لکھو، اور اس کا جمع کرو، کل ملا کے آپ کے پاس ہر روز پانی کا کتنا استعمال ہے۔ دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ابھی ہم ایک دن میں کتنا پانی استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب یہ بنائیے جدول، اس کو شیئر کیجئے اور اپنے ہمارے پاس کمنٹ میں بھی لکھیے کہ آپ کتنا پانی استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پانی کا الگ الگ جگہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔
اب پانی ہے کیا؟ جیسا ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی طرح تمام جانداروں کو پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ الگ الگ جیسا ہمارے جسم کا حجم ہے، جیسی جیسی ہماری عمر ہے، اس کے مطابق پانی کی ہم کو ضرورت ہے۔ اب جیسے پانی ہمارے جسم میں کہاں پایا جاتا ہے؟ تو جتنے بھی حیوانات ہیں یعنی انسان اور جانور ہیں، ان کے خون میں پانی پایا جاتا ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اور نباتات کے عروق میں یعنی نباتات کی میں بھی پانی کا دیکھیے ایک بہاؤ ہے۔ جڑوں سے جب پانی نباتات حاصل کرتے ہیں تو وہ پورے پتوں تک پانی پہنچتا ہے، تو اس میں ایک سسٹم بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی پانی کا کیا ہوتا ہے، مقدار زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پانی کو زندگی کہا جاتا ہے۔ آپ سوچیے پانی کو زندگی کیوں کہتے ہوں گے، ہے نا؟ تو کیوں پانی کو زندگی کہتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے نباتات ہو، کوئی بھی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے پانی کو کیا کہا جاتا ہے، زندگی کہا جاتا ہے۔ پانی کیسا ہے؟ دیکھتے ہیں ہم لوگ ہر روز پانی، تو پانی بے رنگ ہوتا ہے، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی اور اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ تو دیکھتے ہیں کہ بھی پانی کبھی آپ بولتے ہیں کھارا پانی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ پھیکا پانی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ میٹھا پانی ہے، جبکہ پانی کو تو بے مزہ کہا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب پانی کا مزہ کیسے آ رہا؟ تو دراصل پانی کا کوئی اپنا مزہ نہیں ہے، بلکہ پانی میں جو نمکیات مل جاتے ہیں، جو چیزیں مل جاتے ہیں، پانی کا اس سے مزہ آتا ہے۔ دیکھیں آپ مثال کے طور پہ آپ پانی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیے، آپ کا پانی کھارا ہو جاتا۔ اگر آپ اس میں شکر ڈالیں گے تو آپ کا پانی میٹھا ہو جاتا۔ تو پانی کا کوئی مزہ نہیں ہے، بلکہ پانی میں اگر جو نمکیات شامل ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پانی کا مزہ کیا ہوتا ہے، طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیں پانی میں کوئی بھی شے آسانی سے حل ہو جاتی۔ پانی میں حل ہو جانا مطلب پانی میں مل جانا، جیسے ابھی میں شکر کی بات کیا، ایسے نمک کی بات کیا، تو پانی میں سے کون سی بھی شے آسانی سے حل ہو جاتی، اسی لیے پانی کو آفاقی محلل کہتے ہیں۔ محلل مطلب کیا، جس میں چیزیں حل ہو جاتی ہیں، اس کو محلل کہتے ہیں۔ تو پانی کو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نیا لفظ ہے ہمارے لیے، آفاقی محلل۔ پانی کو کیا کہا جاتا ہے، آفاقی محلل کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پانی میں کوئی بھی شے آسانی سے حل ہو جاتی ہے، اس لیے پانی کو آفاقی محلل کہتے ہیں۔ عام درجہ حرارت پر، جیسے زیادہ اگر گرمی بھی نہیں ہے، زیادہ سردی بھی نہیں ہے، تو پانی کی تین حالتیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں۔ جیسے مائع ہوتا ہے، جو ہم پانی سیال جو پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو عام طور پر پانی مائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی ٹھوس شکل میں بھی ہے اور گیس کی شکل میں بھی ہے۔ ٹھوس شکل یعنی کیا، سخت شکل میں بھی ہے۔ سخت شکل یعنی کون سی، پھر پانی کی برف، ہے نا؟ برف بھی کیا ہے، پانی ہے، لیکن پانی کی وہ ٹھوس شکل ہے۔ اس کے علاوہ پانی گیس کی حالت میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی جب پانی ہم گرم کرتے ہیں تو پانی بھاپ بن کے اڑنے لگتا، تو بھاپ کا جاری، ٹھیک ہے؟ تو گیس کی شکل میں بھی پانی کیا ہے، پایا جاتا ہے۔ اس گیس کو آبی بخارات کہتے ہیں۔ یہ نیا لفظ ہے، دیکھیے آبی بخارات، یاد رکھیے آپ، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ زمین پر پانی کہاں سے آتا ہے؟ آپ اس شکل کو دیکھیے کہ اکثر زمین پہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ تو زمین پر پانی آبی دور کی وجہ سے بارش کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے۔ آبی دور یعنی کیا؟ آب یعنی پانی، پانی کا چکر۔ ابھی آپ ہی دیکھیے، یہ سمندر ہے، اس تصویر کو ہم سمجھتے ہیں، یہ سمندر ہے، تو سورج کی گرمی کی وجہ سے سمندر کا پانی ایسے بھاپ بن کے اوپر اٹھ رہا، گرم کر، دیکھیے آپ پانی گرم کرتے ہیں تو یہ دیکھیے پانی بھاپ بن کے اٹھ، جب پانی بھاپ بن کے اوپر اڑ رہے تو اس سے کیا ہوتی ہے، بادل بنتے ہیں۔ اور جب یہ بادلوں کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں، وہی پانی بارش کی شکل میں دوبارہ زمین پر آتا ہے۔ تو زیادہ تر پانی کی جو آبی دور ہے یا پانی کا چکر ہے یا آبی چکر بھی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کس کا زیادہ حصہ ہے، سمندروں کا حصہ زیادہ ہے۔ سمندر کا پانی بھاپ بن کے اڑ رہا ہے، اسی لیے بارش ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، واپس سے آتی ہے۔ تو بارش کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے زمین پر میٹھے پانی کے ذخیرے تیار ہو رہے ہیں۔ اب میٹھے پانی کے ذخیرے یعنی کہ جب بارش کا پانی روکا جا رہا ہے تو وہ کہاں جاتا، پانی ندیوں میں آتا، تالاب میں آتا، ہے نا، جھرنوں میں آتا، جھیلوں میں آتا، تو یہ پانی کے ایسے میٹھے پانی کے ذخیرے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو انہی ندیوں سے، نالوں سے، تالاب سے مراد یہاں پر جو ہے نا، قدرتی تالاب کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جیسے دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑ کے بیچ میں پانی، بارش کا پانی جم گیا، اس کو بھی ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ قدرتی تالاب کی بات چلی، تو جھرنے، جھیل جیسے قدرتی ذرائع سے ہم کیا کرتے ہیں، پانی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اس کے علاوہ بھی پانی ہم حاصل کرتے ہیں کہاں سے؟ اگر آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں بور ہوتا ہے نا، ابھی تو بٹن ڈالے پانی شروع ہو جاتا، کھیتوں میں کنویں کھودے جاتے ہیں اور ہینڈ پمپ کے ذریعے ہم پانی استعمال کرتے ہیں. تو یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اس پانی کو ہم زیر زمین پانی کہتے ہیں. زیر زمین پانی یعنی کیا؟ زمین کے نیچے کا پانی. زمین کے نیچے بھی پانی موجود ہے. جب زمین میں ہم گڑھا کرتے ہیں، کنواں کر رہے مطلب کنواں کھود رہے مطلب کیا کر رہے ہیں ہم؟ زمین میں گڑھائی کر رہے ہیں نا. یا بور مارتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی سی مشین آتی ہے اور زمین میں کیا کرتی ہے وہ مشین؟ گڑھا کرتے جاتے، گہرائی سے گڑھا ہوتا ہے جب تک پانی نہیں ملتا ان کو. ٹھیک ہے، تو جب وہاں پر پمپ لگاتے ہیں، وہاں پر موٹر لگاتے ہیں اور وہ پانی ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر والا پانی ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ زیر زمین پانی کہیں گے. اس کے علاوہ پانی کے اور کون سے ذرائع ہیں کہ بھئی کچھ ندیوں پر بند بھی باندھے جاتے ہیں. جیسے ندی جب بہہ رہی ہے تو ندی کے پانی کو روکا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بند کہتے ہیں. اور جب پانی کا بڑا ذخیرہ بن جاتا تو وہی پانی ہم لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، وہی پانی آپ کے نلوں تک آتا ہے، وہی پانی کسان کی زراعت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ پانی کے کچھ ذخیرے ہو گئے، کچھ قدرتی ذخیرے ہیں، کچھ انسانوں کے بنائے ہوئے ذخیرے ہیں. تو اس طریقے سے زمین پر پانی کیا ہوتا ہے؟ ہم کو حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سوچیں ذرا زمین پر کتنا پانی ہے. اگر آپ اس شکل کو سمجھ رہے ہیں یا ویڈیو رکا کر آپ اس شکل کو دیکھو ذرا، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ زمین پر کتنا پانی ہے. تو ہم شکل جب دیکھتے ہیں تو زمین پر تقریباً 97% پانی سمندروں کی شکل میں ہے. یہ جو زیادہ آپ کو گہرا نیلا دکھ رہا ہے یہ زیادہ پانی ہے. کون سی شکل میں ہے؟ سمندروں کی شکل میں. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سمندر کی شکل میں جو پانی ہے وہ ایک دم کھارا ہے، بالکل کھارا ہے. نہ ہم وہ پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ ہم کھیتی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہم وہ کارخانوں میں استعمال کر سکتے. تو یہ پانی ہم کہیں پر بھی نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ پانی ہم پی بھی نہیں سکتے. پھر ہمارے کام کا پانی ہے کیا؟ یہ نہیں ہے. بعد میں دیکھیں گے ہم یہ کام کا ہے کہ نہیں ہے. لیکن تقریباً 97% پانی سمندروں کی شکل میں ہے، جو ہمارے انسانوں کے، پرندوں کے لیے کوئی کام کا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے 2.7% پانی برف کی شکل میں ہے. برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے کبھی ٹی وی پر، اس پر برف کے پہاڑ آپ کو دکھتے ہیں. تو برف کی شکل میں ہے، منجمد ہے. منجمد ہے مطلب جمع ہوا پانی ہے. یہ بھی ہم پی سکتے ہیں کیا؟ یہ بھی نہیں پی سکتے. دیکھیے اب پانی بچے ہی کتنا، پھر بتاؤ آپ. تھوڑا ویڈیو کو یہاں پر روکو اور بتاؤ پانی بچا کتنا پینے کے لیے؟ 97% یہ چلے گیا اور 2.7% یہ چلے گیا، یعنی 97 اور 2 99.7% پانی جو زمین پر ہے ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ کون سا پانی؟ تو پھر پینے کے لیے صرف دیکھیے 0.3% پانی موجود ہے. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ لکیر جو دیکھ میں لال سے بنا رہا ہوں، اتنا ہی پانی پینے کے لیے موجود ہے. اسے ہم میٹھا پانی کہتے ہیں. کم پانی ہے اس کا مطلب بہت. پینے کے جو لائق پانی ہے یا کھیتی کے لائق، کھیتی کے لیے یا صنعتوں میں استعمال کے جو پانی ہے وہ بہت کم پانی زمین پر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو زمین پر دیکھیے اتنا پانی، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اور ضرورت ہے جہاں پر ویڈیو کو روک روک کر یہ سب باتیں آپ کیا کر لیجئے، لکھ بھی لیں. ٹھیک ہے، تو اب پانی کے استعمال تو ابھی ہم جب سے دیکھ رہے ہیں پانی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. سب سے زیادہ پانی ہم لوگ پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، گھروں میں پکانے کے لیے پانی استعمال ہوتا، صفائی میں استعمال کرتے ہیں ہم پانی. شروع میں دیکھیں صنعتوں میں پانی استعمال ہوتا ہے. صنعت سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ صنعت یعنی کیا؟ کارخانے ہے نا، فیکٹریز ہیں، کارخانے ہیں، کوئی چیزیں بن رہی ہیں جہاں پہ جیسا غذا کی چیزیں پیک ہوتی ہیں ہے نا، جو آپ کے پاس گھروں تک جو چیزیں پہنچتی ہیں تو ان کی تیاری میں پانی لگتا ہے نا. فیکٹری میں، کارخانوں میں، اس کو ہم صنعت میں پانی کا استعمال کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ زراعت میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے. زراعت یعنی کیا؟ کھیتی. آپ تو دیکھیں گے کھیتی اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ گاؤں میں ہیں تو کھیتی کرتے ہیں تو زراعت میں بھی پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تصویر سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں بتائیے ذرا کمنٹ میں لکھیے. آپ کی تصویر دیکھ کے کیا پتا چل رہا ہے آپ کو کہ سب لوگ کیا ہے؟ پانی کے ٹینکر آئے ہوئے دیکھے اور پانی کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے بالٹیاں لے کر، ہے نا، ساری چیزیں لے کر پانی کے لیے. تو پانی کیا مطلب ہے کہ پانی کی یہاں پر کیا ہے؟ قلت ہوگی. پانی کی کیوں قلت ہو رہی؟ دو تین اس کی وجوہات ہیں، اس کو سمجھنا. ایک تو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، آبادی دن پہ دن بڑھتے چل رہی، لوگ بڑھتے چل رہے اور ان کے حساب سے پانی کی مقدار نہیں ہے. تو بڑھتی ہوئی آبادی سب سے ایک وجہ ہے. دوسری وجہ ہے صنعتیں، ہے نا. انسان کی ضرورتیں بڑھ گئی، بار بار نئی نئی چیزوں کی ایجادات ہو رہی، ضرورتیں بڑھ گئی، آرام دہ زندگی ہو رہی. تو پھر اس کے لیے نئی نئی صنعتیں وجود میں آ رہی اور وہاں پانی کا استعمال ہو رہا.
تو اس کے لیے بھی پانی کی کیا ہو رہی قلت ہو رہی. اور دوسری بات کیا ہے کہ زراعت کے لیے پانی کا بے تحاشا استعمال. کھیتی کے پرانے طریقے کیے جاتے ہیں. جب کھیتی میں جب پانی دیا جاتا تو پورا پانی زمین پر چھوڑ دیا جاتا. تو یہ بے تحاشا پانی استعمال کیا جا رہا ہے زراعت کے اندر بھی. تو وہاں پر بھی پانی کی قلت، اس وجہ سے بھی پانی کی قلت ہو رہی ہے. بڑھتی ہوئی آبادی، نئی نئی صنعتوں کے وجود، اور زراعت کے لیے بے تحاشا پانی کا استعمال، یہ تین چیزوں سے پانی کی کیا ہو رہی قلت ہو رہی ہے. اس لیے یہ ایک سنگین مسئلہ بن گیا. پانی کی قلت ایک سنگین مسئلہ ہے. ابھی دیکھیے آپ کے آس پاس اگر دیکھیں گے پانی نہیں آتا تو سب گھر پورا پریشان رہتا ہے نا. تو ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے. تو پھر اب اس پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ پانی کی قلت کو روکنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ بتائیے کیا کر سکتے؟ کچھ آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس؟ یا ویڈیو کو رکاؤ، سوچو، کمنٹ میں لکھو. سب سے پہلے آپ کیا کر سکتے؟ ہر ایک یہ کام کر سکتا کہ پانی کفایت سے استعمال کرو. جتنا پانی آپ کو لگ رہا ہے اتنا ہی پانی آپ استعمال کرو. ٹھیک ہے؟ زیادہ پانی پھینکو مت. پینے کے لیے بھی بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ پانی پینے کا تھوڑا رہتا ہے لیکن گلاس بھر کر پانی آپ لوگ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں جتنا پیتے ہیں اور آدھا پانی پھینک دیتے. پہلی بات تو بالکل تھوڑا پانی لیجیے. آپ 10 بار لو نا، کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آپ کیا کیجیے استعمال، کفایت سے استعمال کیجیے. نہانے میں اگر آپ جا رہے ہیں 2-3 بالٹی پانی نہ پھینکیں. اگر آپ شاور کے نیچے کھڑے رہ رہے ہیں تو بہت سارا ٹائم آپ شاور میں نہ لگائیں، بلکہ کیا کریں، کفایت سے استعمال کریں. دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی کو روکنے کا ہم کام کر سکتے ہیں اور اس کو زمین میں جذب ہم کرا سکتے ہیں. جگہ جگہ پانی کو ہم کیا کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. جیسے اس کے لیے بہت ساری جگہ جہاں پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی جو وادیاں ہیں اس میں پانی کو روکنے کا انتظام کیا جاتا. کھیت ہیں تو کھیتوں میں بھی پانی کو روکنے کا انتظام کیا جاتا. مراٹھی میں اس کو بولتے ہیں دیکھو شیت تڑے. اگر آپ سنے ہوں گے شیت تڑے بنائے جاتے کہ کھیتوں میں بھی کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی زمین میں کیا ہو، جذب ہو. اور جہاں پانی ممکن ہو پانی کا ذخیرہ کرو. اگر آپ اپنے گھر میں چھت ہے، چھت پر اگر بارش کا پانی آپ جمع کر سکتے ہیں کسی طریقے سے، آپ اس کو جمع کیجیے. اور جو پانی ذخیرہ کر رہے ہیں اس کا دوبارہ استعمال کیجیے. کیونکہ دوبارہ جو پانی جمع ہوتے ہیں نا بارش کا، اگر آپ اس میں، تو وہ پانی خراب نہیں ہوتا، اس میں کوئی کیڑے وغیرہ نہیں لگتے، تو اس کا ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ پانی کا دوبارہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ تصویر آپ دیکھو. اس تصویر کے اندر دیکھیے رین واٹر ہارویسٹنگ بتایا گیا ہے نا. جب بارش ہو رہی تو دیکھو چھت کا جو پانی ہے اس پائپ لائن کے ذریعے چھت سے پانی بہت بہتا. بارش میں دیکھے کہ نہیں دیکھا آپ، چاہے ٹین کا چھت ہو چاہے کون سا بھی چھت ہو آپ کا، بہت سارا پانی بہتا. تو انہوں نے کیا کیے کہ دیکھیے سے پائپ لگائے جہاں سے پانی جمع کر رہے پورا، اور ایک ٹینک میں اس کو جمع کیا جا رہا، اور بعد میں اس کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں. ری یوز لکھا ہوا ہے نا یہاں پر، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. تو پانی ایسے بارش کا پانی 5 منٹ بھی بارش ہوگی تو بہت پانی آپ کے پاس جمع ہو جائے گا. تو یہ پانی آپ کیا کر سکتے ہیں، دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رین واٹر ہارویسٹنگ اور ایک ہے جہاں پر کھیتیوں کو بھی پانی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بارش کے پانی کو جمع کر کے زیر زمین ایک ٹینک بنایا گیا ہے، انڈر گراؤنڈ جس کو ہم بولیں گے، ہے نا. اور اس کے اندر وہ پانی کو چھوڑ دیا گیا ہے اور پھر بعد میں وہی پانی کا استعمال کھیتی کے لیے کیا جا رہا. ابھی بہت ساری جگہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بور ہیں گھر کے اندر تو بور میں بھی یہ پانی بارش کے پانی کو چھوڑا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ. ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کام کرنا ہے آپ کو، یہ ویڈیو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایسی تصویریں بنائیے آپ بھی، یہ ڈرائنگ بنائیے اس طریقے کا اور شیئر کیجیے اپنے اسکول کے گروپ پر اپنے ٹیچر کے ساتھ. اور اپنے گھر میں اس کو آپ بتائیے کہ بھی اپنے گھر میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، رین واٹر ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں. ابھی جو نئے مکانات بن رہے ہیں حکومت نے کیا کر رہا ہے، اس کو کمپلسری کیا ہے ابھی رین واٹر ہارویسٹنگ کو. ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پانی جو ہے کیا ہے؟ جیسے ہم بار بار بولتے ہیں پانی کیا ہے، تو دراصل پانی جو ہے نا 2 گیسوں کا مرکب ہے. کون کون سی گیس ہے پانی کے اندر؟ ہائیڈروجن گیس ہے اور آکسیجن گیس ہے. دیکھو ہاں، ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں گیس کے ملنے سے کیا ہوتا ہے، ابھی آپ چھوٹے ہیں، چھوٹا سا آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہائیڈروجن گیس ہوا میں جلتی ہے اور وہ آکسیجن سے تعامل کرتی، تعامل کرنا مطلب آکسیجن کے ساتھ مل جاتی، عمل کرتی، تو اس کے نتیجے میں پانی تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے کلاس میں اور آپ اس کو پڑھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے، پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے. ان 2 گیسوں کا پانی کیا ہے، مرکب ہے. چلو ابھی تک جو پڑھے آپ نے بتائیے، آپ چیک کرتے ہیں ہم لوگ آپ کو کتنا آ رہا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. تمام انسانوں کو پینے کے لیے یکساں مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے. بولو صحیح ہے یا غلط ہے، لکھو کمنٹ میں آپ. یکساں مقدار میں رہتے کہ سب کو
बूढ़े हो, बच्चे हो, नौजवान हो, नहीं, बल्कि पानी क्या होता है, जसामत के एतबार से पानी पीने के लिए दरकार होता है। ठीक है, पानी को आफाकी मुहल्लिल कहा जाता है। सही है या गलत है? बराबर है, सही है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी में कोई भी चीज़ आसानी से हल हो जाती, इसके लिए पानी को आफाकी मुहल्लिल कहा जाता है। ठीक है, आम दर्जा हरारत पर पानी 3 हालतों में पाया जाता है। आम तौर पर करिए इसको, आम दर्जा हरारत में आम तौर पर पानी 3 हालतों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे सही है। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मीठे पानी के ज़ख़ीरे हैं क्या? सबसे ज़्यादा कौन सा पानी है ज़मीन पर? हमने शक्ल देखी थी, समंदर का पानी है ना। ठीक है, तो ये बयान गलत हुआ। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मुरक्कब है। सही है ये बयान? सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पानी की एक मुख्तसरन सरसरी मालूमात हम लोगों ने हासिल की हैं। आप क्या कीजिए, इसको लिखिए। हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। सबसे पहले आपने इसको लाइक करना चाहिए वीडियो शुरू होते बराबर। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं वो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम और उसमें दुरुस्त कर सकें और पूरा वीडियो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।